اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نواسۂ رسول اللہ کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا اور نبی پاک کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید خوشی سے جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کر بے یار و مددگار چل رہی تھی۔ فوج یزید کے ہاتھوں میں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور بنا سر کے میدان کربلا میں لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ میدان کربلا میں رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں بغیر کفن دفن کے لاوارث پڑی ہوئی تھی۔ بس 13 محرم 61 ہجری کو لوگوں نے دیکھا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، اب جا کے نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی چند عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے گئی تو کیا دیکھا، میدان کربلا میں لاشیں بکھری پڑی تھی، کہیں کسی کا بازو، کسی کا جسم۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس آئی اور کہا کہ خدا اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پہ جو لاشیں پڑی ہیں وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، ان کی لاشیں ہیں، اور یزید کی فوج نے رسول اللہ کے خاندان کو شہید کر دیا ہے اور ان کے خیام بھی جلا دیے گئے ہیں، اب چلو ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے اپنی عورتوں سے کہا کہ تم سب پاگل ہو گئی ہو کہ ان کو یزید نے شہید کیا ہے، اگر ہم نے ان کو دفن کیا تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا دشمن بن جائے۔ اور ان مردوں نے عورتوں سے کہا کہ تم ان کو چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا جو ان کی تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، تم خود کو مسلمان کہلاتے ہو اور اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہو اور رسول اللہ کی بیٹیوں نواسیوں کے بارے میں سوچ رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، کہ بس میری آل سے محبت کرنا۔ اور پھر ان عورتوں نے مردوں سے کہا کہ اگر تم لوگ نہیں جاتے تو ہم خود چلی جائیں گی رسول اللہ کی نواسیوں کی تدفین کرنے۔ جب مردوں نے ان کی یہ بات سنی تو کچھ مردوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ رسول اللہ کے خاندان کی تدفین کرنے جائیں گے۔ جب وہ کربلا کی زمین پر گئے تو کسی کے تن پر سر نہیں، تو وہ سب کہنے لگے کہ ہم ان کی کس طرح سے تدفین کریں۔ پھر سوچا کہ ایک ہی بڑی سی قبر بناتے ہیں، سب لاشوں کو اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار آیا، وہ سب سمجھے کہ یہ کوئی سپاہی ہے، اس سے پوچھا کہ کون ہو آپ؟ اس گھڑ سوار نے رو کر کہا میں رسول اللہ کی نواسی کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ زین العابدین کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئی۔ زین العابدین نے تمام لاشوں کو چومنا شروع کر دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کا کوئی ٹکڑا ملتا ہے، کہیں سے کوئی، بس حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک جگہ کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی تھی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو دفن کرتے ہیں تو ان کے ساتھ علی اصغر اور علی اکبر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی سی قبر بنائی تھی، وہاں باقی سب کی تدفین کرتے ہیں۔ اس جگہ کو آج بھی جنگ شہید کہا جاتا ہے۔ جب سب کی تدفین ہو چکی تو دیکھا کہ ایک لاش ابھی بھی وہاں پڑی ہے جو کسی بوڑھے صحابی کی ہے، اس بوڑھے صحابی کی تدفین ہی نہیں کی گئی۔ ادھر امام سجاد رو کر فرمانے لگے کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایک ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو اس کو بھی سلام کرے۔ اس کے بعد سب لوگ نہر فرات کی طرف چلنے لگے تو ان کو ایک بازو دکھائی دیا، تھوڑا سا آگے ہوئے تو دوسرا بازو ملا، انہوں نے دیکھا تو ان کو غازی عباس کی لاش مل گئی۔ غازی عباس کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں وہ گھوڑے سے گر کر شہید ہوئے تھے۔ سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان شہیدوں پر جن کی لاشیں 3 دن بغیر کفن کے کربلا کی تپتی زمین پر پڑی رہی۔